مرحبا 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 مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ پروگرام من گھڑت اور موضوع احادیث سے متعلق ہے۔ یہ اس پروگرام کی اور اس سلسلے کی آج دوسری قسط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے جو آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، اور ان پر حدیث کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ ایسی من گھڑت فضیلت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کے شوق میں آگے بھی شیئر کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں، اور ہم گناہ در گناہ کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان من گھڑت روایتوں کو جاننے کی بھی ضرورت ہے اور آگے بھیجنے سے پہلے تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان من گھڑت روایات میں ایک روایت یہ ہے، من سمع الاذان والاقامۃ ولم يحضر الجماعۃ فکأنما زنا مع امہ الف مرات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اذان اور اقامت سنی اور وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوا تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 1000 مرتبہ زنا کیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اذان کے سننے کے بعد نماز کی تیاری میں مشغول ہونا یہ الگ بات ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جانا اور باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا بہت ساری فضیلتوں کا حامل عمل ہے، لیکن جو یہ من گھڑت بات بیان کی گئی ہے یہ حدیث بالکل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اتنی سخت بات بیان کر کے حدیث کہنا یہ اپنے آپ کو سخت وعید کا مستحق بنانا ہے، لہذا یہ حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کی جاتی ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اور یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کی جانب سے آپ کو جو تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ گویا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے، بندہ نماز میں شریک ہو کے گویا وہ بھی معراج میں چلا جاتا ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد گویا لوگوں نے یہی سمجھا ہے۔ یہ بات تو الگ ہے کہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، مسلسل عبادت میں رہتا ہے، لیکن اس طرح کی روایت احادیث کے مستند ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز کا کوئی وجود ہی نہیں، یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا ذہن و دماغ نماز میں مشغول نہ ہو تو ایسی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں خشوع خضوع کا حاصل ہونا یہ نماز کی فضیلت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور نماز کے ثواب میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے، اور خشوع یہ نماز میں محمود اور پسندیدہ ہے، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ اگر نماز میں کسی آدمی کو حضور قلب حاصل نہ ہو، خشوع حاصل نہ ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات درست نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کو اور اپنے ذہن و دماغ کو نماز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور خشوع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نماز بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی، لیکن اس طرح کی یہ روایت بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی من گھڑت روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، موتوا قبل ان تموتوا، کہ تم حقیقی موت مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ حدیث نہیں ہے، اور عام طور سے مقررین بھی اپنی تقریروں میں حدیث کا نام لے کر ہی ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا کلام ہے اور ان کا ایک جملہ ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی ناجائز لذتوں کو، شہوانی خواہشات کو ختم کر دو اور بالکل اللہ کے احکام اور شریعت پر چلنے کی کوشش کرو۔
لیکن اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ یہ صوفیہ کا کلام ہے، بزرگوں کا ایک قول ہے، حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ادخال السرور فی قلب مؤمن خیر من عبادت 60 سنتا، کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، یعنی کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بات بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مومن اور مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ مستقل ثواب ہے۔ اس مسلمان کا اکرام کرنا، اس پر بہت ساری روایتیں دوسری موجود ہیں، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس طرح بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ روایت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جو کچھ ان الفاظ میں بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات معنی اور مفہوم تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، اکرموا اولادکم فمن اکرم اولادہم اکرمہ اللہ فی الجنہ، کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، جو اپنی اولاد کا اکرام کرے گا اللہ جنت میں اس کا اکرام کرے گا۔ یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اس طرح کا مضمون تو حدیث کی بہت ساری روایات سے ثابت ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرنا چاہیے۔ جیسے ایک روایت ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، یہ روایت اور حدیث ابن ماجہ میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اخلاق سکھاؤ۔ لیکن پہلے جو روایت کے الفاظ بیان کیے گئے، اکرموا اولادکم فمن اکرم اولادہم اکرمہ اللہ فی الجنہ، اس طرح کے الفاظ حدیث کی معتبر مستند کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں انہی الفاظ کو ہو بہو بعینہ ہی نقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ بہت سارے مقررین واعظین اپنی تقریروں میں حدیث کا لفظ بول کر ہی ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس روایت میں جو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ۔ اسی طرح ملا علی قاری ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاسرار المرفوعہ۔ ان دونوں کتابوں میں ان علماء نے انہی روایات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن کو لوگ حدیث کہتے ہیں حالانکہ وہ حدیث نہیں ہیں۔ ان دونوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کے الفاظ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ البتہ ان الفاظ میں جو مضمون ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا الدنیا مزرعۃ الآخرہ کو اگر بیان کیا جائے تو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔